اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیات نمبر 83 تا 91 میں قریش کے ذریعے کیے گئے یہود کے ایک سوال کا جواب، جس میں ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اس کے پہلے اور دوسرے سفر کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کے کچھ حالات تمہیں سناتا ہوں۔ یہ سوال بھی قریش نے یہود کے اشارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا۔ قرآن اس کے جواب میں ان کے صحیح حالات بیان کرتا ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور اسے ہر قسم کا ضروری ساز و سامان دے رکھا تھا، سو اس نے تیاری کی اور ایک سفر پر روانہ ہوا۔ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کی سمت میں ایک راستے پر چلتے چلتے اس کی آخری حد تک پہنچ گیا، جہاں اسے سورج ایک سیاہ پانی کے چشمے میں ڈوبتا دکھائی دیا۔ وہاں اس نے ایک قوم کو آباد پایا۔ قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ذوالقرنین نے کہا کہ ان میں سے جو شخص کفر و فسق کرے گا اسے ہم ضرور سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے آخرت میں اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے دوبارہ تیاری کی اور ایک دوسرے سفر پر چل نکلا۔ حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کی سمت میں ایک راستے پر چلتے چلتے اس کی انتہائی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی پردہ نہ رکھا تھا۔ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، ان کی حالت کچھ ایسی ہی تھی اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کے بارے میں ہمیں پورا علم ہے۔